سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. ایک جنرل کانسیپٹ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی کا, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیلف میڈیکیشن کی طرف بہت جاتے ہیں, اور کچھ بھی بیماری کو, کوئی بھی ڈیزیز ہو, سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. ہم فارمیسی جاتے ہیں, میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, ان سے رائے لیتے ہیں, اور ان سے جو وہ ادویات ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں بنا کسی ڈاکٹر سے کنسرن کیے ہوئے, ہم جا کر وہ دوائی جو ہے استعمال کرتے ہیں. پہلے جب نئی نئی فارمیسیز لانچ ہوئی تھی تب ایسا نہیں ہوتا تھا. اس آئیڈیا کو نگیٹ کرنے کے لیے, اس کو کرش کرنے کے لیے ہی فارمیسیز آئی تھی, اور وہ باقاعدہ طور پہ آپ کا نام پوچھتے تھے, ڈاکٹر کا نام پوچھتے تھے, اور کیوں ادویات کو ریکمینڈ کی جا رہی ہیں وہ وجوہات پوچھتے تھے, اس کے بعد آپ کو ادویات دی جاتی تھی. لیکن اب اس کانسیپٹ کو دوبارہ سے پیچھے چھوڑا جا رہا ہے. اب وہ نام بھی پوچھنے کا جو ایک رواج ہے وہ بھی فارمیسیز میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹرز کا نام تو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے, صرف ادویات دے دی جاتی ہیں, اور کچھ سرٹن ادویات ایسی ہیں جس میں لیگزوٹینل اور باقی اس طرح کی ادویات ہیں جو کہ فوری طور پر آپ کو بنا کسی ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے نہیں دی جاتی تھی, لیکن اب وہ بھی عام دی جا رہی ہیں. فارمیسی ٹو فارمیسی ڈیپینڈ کرتا ہے, حکومتی لاز جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے ہیں. تو ان کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے, ان کو کس طرح سے ان آئیڈیاز کو نگیٹ دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے, اور دوبارہ سے اس رولز کو اپلائی کیا جا سکے, ان ایس او پیز کو اپلائی کیا جا سکے کہ فارمیسیز ہوں, میڈیکلس ہوں, سرٹن دوائیاں آپ کو ادویات جو ہے ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے بغیر نہیں ملیں گی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. اسی کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے. اپنے ٹاپک کا انتخاب ہم نے اسی حوالے سے کیا ہے, فارمیسیز کے حوالے سے, میڈیکل اسٹور کے حوالے سے, اور ہمارے گیسٹ بھی اسی سے ریلیٹو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ براجمان ہیں. محسن اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ہیں. سر آپ کو تھینک یو سو مچ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں. ان کے ساتھ ساتھ امارہ خان ہمارے ساتھ براجمان ہے جو کہ فارماسسٹ ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ اس. محسن صاحب میں آپ سے گفتگو کی شروعات کرنا چاہوں گا. جیسے میں نے بتایا کہ جو اس وقت ہم لوگ خود کی علاج کو خود ہی کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں, سیلف میڈیکیشن, یہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بینگ اے ڈرگ کنٹرولر, آپ بتائیے گا. دیکھیں جی, بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل جو سیلف میڈیکیشن ہے میں اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں, اور یہ ایتھیکلی بھی اور مورلی بھی جو ہے سیلف میڈیکیشن کسی بھی پیشنٹ کو, بے شک وہ عام سی ڈیزیز ہے, وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں کہ اگر میں سر درد کی دوائی کھا رہا ہوں تو اگر میرا ساتھ کوئی دوست ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ فلاں دوائی یوز کر رہا ہوں, میرے بھی سر میں درد ہے, تو میں اس کو بھی ریکمینڈ کر دوں گا. حالانکہ اس کی جو فزیک ہے, اس کی جو باڈی ہے, اس حساب سے ڈاکٹر از بیسٹ ٹو پریسکرائب, ٹو نوز دا ڈیزیز اینڈ دین پریسکرائب دا میڈیسن. اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ متعلقہ فارمیسی پہ جائے اور فارماسسٹ سے کنسلٹ کرے کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ پریسکرپشن لکھ کے دیا ہے, تاکہ فارماسسٹ جو ہے وہ سارا پریسکرپشن چیک کرے گا, اے ڈی آرز کو دیکھے گا کہ یہ میچ کر رہی ہیں جو پریسکرپشن میں میڈیسن درج ہے, اور اس کے بعد میڈیکیشن لینی چاہیے, اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کیا جائے. اچھا, ہمارا آپ سے بھی اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی, جان ہے تو جہان ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے کوئی فارماسسٹ یا گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کچھ اویئرنیس دی جا رہی ہے لوگوں کو کہ سیلف میڈیکیشن سے بچا جائے؟ جی, ڈفرینٹ جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے وہ فارمیسیز میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے فارماسسٹ کا ہونا لازمی ہے, تو وہاں پہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو میڈیسن ہے وہ تو انہوں نے فارمیسی سے ہی لینی ہے نا. تو ان کی کاؤنسلنگ اس حوالے سے بھی کی جاتی ہے کہ سیلف میڈیکیشن اس لیے نہیں کی جاتی کہ کچھ پیشنٹ کے لیے کچھ میڈیسن کنٹرا انڈیکیٹ ہوتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کو کوئی السر کا پرابلم ہے تو آپ اس کو پیناڈول نہیں دیں گے, اس کو کوئی اور میڈیسن ریکمینڈ کریں گے جو اس کی پین کلر بھی ہو, ٹھیک ہے, اس کا کوئی اور الٹرنیٹیو دیں گے آپ, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ لیول پہ آپ جو ہے وہ اس میں کالجز اور جو فارمیسی کالجز ہیں اور جو ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ویزا ہاسپٹل فارماسسٹ جو کام کر رہے ہیں وہ پیشنٹس کو اس حوالے سے اویئرنیس دے سکتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن سارا کام جو ہے, آن لائن فارمیسی بھی ہے, تو یہاں پہ آپ آن لائن بھی آپ فارماسسٹ سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ اپنی میڈیسن کے بارے میں جو ہے وہ کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ اپنی تھوڑی سی جو ہے وہ جو میڈیکل ہسٹری بتا کے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن میں ایک تو یہ ہمیں خود کا اب نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی میڈیسن ہمیں جو ہے وہ کس ٹائم پہ لینی چاہیے, کس چیز کے ساتھ لینی چاہیے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ دودھ کے ساتھ میڈیسن جو ہے وہ لے لیتے ہیں پیشنٹ, پین کلر ہے آرام کے لیے وہ دودھ کے ساتھ, بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے, جبکہ بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جب دودھ کے اندر کیلشیم ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیکس بنا لیتی ہیں. تو یہ چیزیں خاص طور پہ اینٹی بایوٹکس جو ہوتی ہیں وہ تو بالکل بھی آپ نہیں لے سکتے. کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو اوور دی کاؤنٹر ہوتی ہیں جس کو آپ وداؤٹ پرسکرپشن لے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. کوئی بھی جائے پیشنٹ, کوئی بھی لے مین جائے فارمیسی پہ, میڈیکل اسٹور پہ, وہ جو ہے وہ اوور دی کاؤنٹر جو میڈیسن ہے جس میں آپ کی خاص طور پہ نان اسٹیرائڈل ڈرگز آتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں پیناڈول وغیرہ ہے, یہ آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وداؤٹ پرسکرپشن. کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو اس نوعیت کی ہیں کہ آپ ان کو وداؤٹ پرسکرپشن قطعی نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی اینٹی بایوٹکس ہیں, اسٹیرائڈل ڈرگز ہیں, کیونکہ ان کے سائڈ افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ان کو بہت ہی ایک لمیٹڈ یوز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے وداؤٹ پرسکرپشن. اچھا, میں اصغر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, محسن اصغر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, آپ یہ بتائے گا کہ لوگوں کو کتنا ضروری ہے اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا, اور پھر آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کانسیپٹ تھا پہلے میڈیکل سٹورز ہوا کرتے تھے, ایک دور تھا کہ صرف میڈیکل سٹورز ہوتے تھے, پھر اس کے بعد فارمیسیز آئے, تھوڑے جدت آ گئی, تھوڑا ہم کنٹمپریری ورلڈ میں بیٹھے ہیں تو چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئیں, چیزیں تھوڑی اسٹریم لائن میں آنا شروع کی. لیکن اب دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے وہ کچھ فارمیسیز بھی جو ہیں دوبارہ سے میڈیکل سٹور کے ٹریک پر دوبارہ سے چلنا شروع ہو چکی ہیں. تو فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز کے اندر ایک ڈفرینس لائن کیا ہے اور اس کو کس طرح سے مینٹین رکھا جا سکتا ہے, بھی کلیئر کر دیجیے گا. جی بالکل, بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. فارمیسیز اور میڈیکل سٹور میں سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے وہ ان کا ہے لائسنس کیٹیگری کا. فارمیسی پہ جو ہے باقاعدہ ایک فارماسسٹ کو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے, فارماسسٹ وہاں باقاعدہ مطلب وہاں ٹائم دیتا ہے, پیشنٹ کاؤنسلنگ کرتا ہے یا کسٹمر کاؤنسلنگ کرتا ہے. اور فارمیسی کے لائسنس جو کہ صرف فارماسسٹ کو ایشو ہوتا ہے, اس پہ آپ ہر طرح کی ادویات سیل کر سکتے ہیں, جس میں نارکوٹکس بھی ہیں, اسٹیرائڈز بھی ہیں, اور کچھ اسپیشل ڈیزیزز ہیں جن کی میڈیسن فارمیسی والا سیل آؤٹ کر سکتا ہے. جبکہ ہم اگر میڈیکل سٹور کو دیکھیں تو وہ بی کیٹیگری ہولڈر کو اس کا لائسنس ایشو کیا جاتا ہے. میڈیکل سٹور والا جو ہے ایک وہ ہے میڈیسن کی لسٹ ہے اپروپریٹ, وہی صرف میڈیسن سیل کرنے کا مجاز ہوتا ہے. اس کے میں نہ نارکوٹکس ہیں, نہ ہی اسٹیرائڈز ہیں, اور کچھ لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں جو کہ میڈیکل سٹور والے کو الاؤ نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے. ان کے لائسنس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. جی بالکل, جی بالکل. فارمیسی کا جو لائسنس ہے وہ 9 نمبر ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب ایشو کر رہی ہے, اور میڈیکل سٹور کا جو لائسنس ہے وہ 10 نمبر ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں حکیم عارف بول رہا ہوں. جی 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 سر, کیا بات کرنا چاہیں گے؟ حکیم, اچھا تھوڑا سا میڈیسن کے بارے میں نے نا کو تھوڑی سی آپ سے ڈسکس کرنی تھی. جی, آج کل ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیکل سٹور جو ہے نا, جو میڈیسن دے رہے ہیں وہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا اسکیلٹن کے بارے میں, جسم کے اندر جو اعضاء کام کر رہے ہیں اس سے کیا افیکٹ آئے گا, کیا نقصانات آئیں گے. بالکل. تو کم از کم ہماری گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, یا تو وہاں پر ڈاکٹر بٹھائے جائیں, تو یا پھر ایسی چیز قانون بنا دیا جائے کہ یہ دوائی ایسے اپنی مرضی سے نہ دے سکے. بالکل صحیح, بہت شکریہ وسیم صاحب. اچھا, بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے, میں اس بات کی طرف بھی آنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا, کہ انہوں نے بتایا کہ آپ جو فارماسسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اکثر وہ خود بھی ہی ڈاکٹر. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کسی کو بخار ہوا, بجائے وہ ڈاکٹر سے کنسرن کرنے کے وہ فارمیسی پہ یا میڈیکل سٹور پہ, خاص طور پر میڈیکل سٹور انورٹڈ کامرس میں زیادہ مینشن اس لیے کہہ رہا ہوں, زیادہ لوگ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں خوراک بنا دیں. جی بالکل, وہ خوراک بنا کے دیتے ہیں, جی آپ نے صبح دوپہر شام کو یہ کھا لینی ہے, 3 دن کھانی ہے, اس کے بعد آپ سیٹ ہو جائیں گے, اور رات کو گرم دودھ کے ساتھ, جس طرح ابھی ہمارا نے بتایا. تو اس کانسیپٹ کو نگیٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون سی میڈیسنز لے رہے ہیں. ہی از ناٹ اے پروفیشنل ڈاکٹر. بائی پروفیشن اگر وہ ڈاکٹر بیٹھے ہوں, یا تو پھر ٹیکنیکلی پاسبل نہیں کہ ہر فارمیسی کے اوپر, میڈیکل اسٹور کے اوپر ڈاکٹر بیٹھا ہو, یا صرف ڈاکٹر کو ہی لائسنس فراہم کیا جائے. تو اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سے نگیٹ کیا جا سکتا ہے اس آئیڈیا؟ اچھا, اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ڈاکٹر از اونلی مینٹ فار ڈائگنوسس. یس, ٹھیک ہو گیا. ہی کین اونلی پریسکرائب, لیکن جو ڈسپینسنگ ہے وہ فارماسسٹ کا کام ہے. اچھا, اب جو میڈیکل سٹور والے اس طرح پوڑی بنا دیتے ہیں, آپ نے جس کا ابھی کہا کہ جی ہمیں 3 خوراکیں بنا دیں, ایک صبح کھائی ایک شام کھائی, اور شام تک مریض جو ہے فٹ ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں گورنمنٹ آلریڈی ایکشن لے بھی رہی ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے جو میڈیکل سٹورز اس پریکٹس میں انوالو ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کویکری, کویکس, ٹھیک ہو گیا. ان کے خلاف ایکشن بھی لے رہی ہے, ان کے سٹور سیل بھی کیے جا رہے ہیں, ڈرگ انسپیکٹر بھی ایکشن لے رہے ہیں, ان کو فائن کیے جاتے ہیں, اور وہ جب فائن جمع کرواتے ہیں تو ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسی پریکٹسز نہیں کریں گے, ہم صرف میڈیسن کی سیل آؤٹ کریں گے.
اچھا میں ہمارا آپ سے بات کرنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں آپ نے اگر کسی کو کسی چیز سے دور رکھنا ہے تو اس کے نقصانات گنوانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ اس کے نقصان بتا دیجیے گا کہ جو ابھی انہوں نے بتایا محسن صاحب نے کہ پوڑی بنانا اور خوراکیں دے دینا, اس سے جو مریض ہے وہ فار دا ٹائم بینگ شاید ٹھیک ہو جاتا ہو, لیکن وہ میڈیسنز اس کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ میڈیسن جو ہیں وہ فارماسسٹ جو ہیں وہ فارماسسٹ یا کوئی بھی اوور دی کاؤنٹر میڈیسن لے سکتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ فارماسسٹ جو پہلے تو فارماسسٹ مسٹ ہونا چاہیے فارمیسی پہ, ایون کہ میڈیکل اسٹور پہ بھی, ٹھیک ہے. تو فارماسسٹ کو جو میڈیسن کا نالج پتہ ہے یا وہ پیشنٹ کی جو صحیح کاؤنسلنگ کر سکتا ہے, وہ کوئی اور لے مین وہاں پہ کھڑا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ فارماسسٹ وہاں پہ مسٹ ہو, اور اگر فارماسسٹ وہاں پہ پریزنٹ ہے تو وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ اس کے پاس پرسکرپشن لے کر آتا ہے اور پرسکرپشن میں فار ایگزامپل ڈاکٹر نے کوئی ایسا برانڈ لکھا ہے جو کہ اس کی فارمیسی پہ اویلیبل نہیں ہے یا پیشنٹ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے, لیکن پیشنٹ یہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں وہی والا برانڈ چاہیے. اب پیناڈول کی آپ ایگزامپل لے لیں, پیراسیٹامول اس کا جنیرک نیم ہے, پیناڈول برانڈ ہے اس کی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی ندیم عرض کر رہا ہوں. جی ندیم جی سر, یہ میں ڈاکٹر محسن اصغر صاحب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا. جی ندیم صاحب, کہ کئی دفعہ یہ جو ہمارے نالج میں یہ بات آئی ہے, مطلب میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ نام نہاد صحافی جو ہے نا جی, وہ محلوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوائک حضرات, ان سے جا کے تو پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو مطلب مختلف جو حضرات ہیں مطلب سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے مطلب جو ریلیٹڈ ہیں, ان کا نام لے کے, ٹھیک ہے جی, اور پھر ان کی اخباروں میں چھوٹی چھوٹی خبریں لگوا کے پھر ان کو بلیک میل کر کے تو ان سے پیسے لیتے ہیں. تو میں اس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض مطلب ڈاکٹرز کی اور میڈیکل اسٹور کی سیلڈ وہ خود جا کے کرواتے ہیں کہ جی ہم مطلب توڑنے کے لیے آئے سیلڈ. تو ایک دن مطلب جا کے یہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہے وہ سیل کر کے آتا ہے سینٹر یا میڈیکل اسٹور, اگلے دن وہ انہوں نے ڈی سیل کیا ہوتا ہے خود بخود مطلب. تو میں اس حوالے سے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بہت ساری اس طرح کی مطلب پریس رپورٹروں کی جو ہے نا جی, نام نہاد پریس رپورٹر, نہ جن کے پاس کوئی ٹی وی چینل ہے, نہ جن کے پاس کوئی وہ آپ کہہ لیں کہ اپنا. بہت شکریہ ندیم صاحب. ہمارے ساتھ محسن صاحب موجود ہیں, ان سے رہنمائی لیتے ہیں اس حوالے سے. محسن صاحب, یہ پرابلم ایک جنرل ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے شہر کے اندر, بلکہ پورے پاکستان میں کرتا ہے. اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا؟ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. مختلف صحافی جو ہے, ہمیں بھی ایسی کمپلینٹس ملتی ہیں کہ جی وہ اپنے آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ شو کرتے ہیں اور ان سے کچھ انلیگل گریٹیفیکیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ جو جتنے بھی کویکس ہیں گلی محلوں میں بیٹھے ہیں, ان کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہم ریلیٹڈ ہیں اونلی سیل آف دا میڈیسن, فارمیسیز, مینوفیکچرنگ یونٹس اور میڈیکل اسٹور سے, ٹھیک ہو گیا. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ کویکس کو کے خلاف ایکشن لے رہا ہے. اچھا جب اس طرح کی ہمارے پاس نیوز پہنچتی ہیں تو ہم ایسے صحافیوں کو, جو پریس کلب ہے وہاں ان کو نامینیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ آیا آپ کے پریس سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہے. تو اکثر صحافیوں کے بارے میں یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, اور بس وہ کارڈ بنا کے, تو جسٹ لائک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یلو جرنلزم, تو جسٹ اے پارٹ آف بلیک. یہ کالی بھیڑے جو ہے نا وہ ہر پروفیشن میں ہیں, اور یہ ان لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کو خود کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کون سے چینل ایگزسٹ کرتے ہیں, کون سے نیوز پیپر ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ بڑا زیادہ ضروری ہے, یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب آپ کو ایک ایسے چینل کا, ایک ایسے اخبار کا نام کو بتایا جائے کہ جو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں, آپ نے کبھی سنا نہ ہو, آپ اس سے بلیک میل کس طرح سکتے ہیں؟ اور بلیک میل وہی ہوگا جس نے کچھ نہ کچھ کیا, جو دو نمبر کام کرتا ہے, وہ پھر بلیک میل ہوتا ہے, پھر وہ پیسے بھی دیتا ہے. تو زیادہ ضروری اس چیز کے حوالے سے بھی ہے کہ جو فارماسسٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ میرے لیے ریگولیشنز پنجاب ہیلتھ کمیشن کی جانب سے کون کون سی دی گئی ہیں, وہ کون کون سے رولز ہیں, کیا میں ان تمام رولز کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارا آپ بھی لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا کہ آپ خود بھی فارماسسٹ ہیں, تو یہ گائیڈنس کتنے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جس فارماسسٹ کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے اور وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو بھی کر رہا ہے, اور obviously پھر وہ اس طرح سے بلیک میل ہوگا بھی نہیں. اس میں تو فارماسسٹ کے پاس آپ جائیں گے تو آپ ظاہر بات ہے کہ فارمیسی پہ جائیں گے, وہیں پہ ملے گا. یا پھر اگر آپ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو ہاسپٹل فارماسسٹ ہے, ایون کہ کلینکل فارماسسٹ بھی ہے. تو فارماسسٹ اگر آپ فار ایگزامپل فارمیسی پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ اس کا لائسنس لگا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، وہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ جو ہے وہ، اور ایسا ہوتا بھی جو ہے نا وہ چھوٹے میڈیکل اسٹور جہاں پر کسی جیسے کہہ رہے ہیں وہ نام نہاد صحافی کو پتا ہو کہ یہاں پر میں ان کی پکڑ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی وہی نا چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب ہے. ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو میڈیکل اسٹور والے ان نام نہاد صحافیوں سے بلیک میل ہوتے ہیں وہ مطلب خود ان کو عادت ڈالتے ہیں. بھئی ان کی آپ پہلے تحقیق کریں کون سے چینل سے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ یہ ہمارے پاس ان کو چیک کرنے کا اختیار بھی ہے ان کے پاس کہ نہیں، لیکن وہ بس جان چھڑانے کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے. اچھا محسن مصغر صاحب، ہمارے کچھ ویورز بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس کس کو جو ڈرگ سیل لائسنس ہے وہ مل سکتا ہے، کون کون ایلیجیبل ہے اس کے لیے؟ اچھا، ڈرگ سیل لائسنس جو ہے کسی بھی شہری کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ فارماسسٹ کو ہائر کرے گا یا اسسٹنٹ فارماسسٹ کو ہائر کرے گا. اصل میں بیسیکلی فارماسسٹ کی کیٹیگری پہ یا کوالیفائڈ پرسن کی کیٹیگری پہ لائسنس ایشو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ CDSL جو ایک پبلک پورٹل ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، لیکن ہمارے سے کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ ہاں تو بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام، فیصل آباد سے. کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی یہ میں نے کہنا تھا فارمیسی سے میڈیسن ہے نا جو وہ پرچی کے بغیر مل جاتی ہے کئی فارمیسی سے، اس کا کیا حل ہے؟ اظہر صاحب بہت شکریہ. اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل آباد سے، اور جو میں نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا آپ سے کہ بغیر پرسکرپشن کے جو آپ ادویات خریدتے ہیں خاص طور پر میڈیکل اسٹور سے، اس کا کیا، اس کو کس سے کاؤنٹر کیا؟ اچھا اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ کچھ کیٹیگریز ہیں جیسے نارکوٹکس اور اسٹیرائڈز ہے، اس کے لیے پریسکرپشن لازمی ہے ڈاکٹر کی. صحیح. اور جو فارمیسی پہ فارماسسٹ موجود ہوتا ہے وہ سب کا ریکارڈ رکھتا ہے ایک رجسٹر میں. وہ رجسٹر جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے اور وہ ہر مہینے جو ہے متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر وہ ریکارڈ چیک کرتا ہے کہ کتنے پیشنٹ آئے، کس کو کیا کیا ایشو ہوا. اب ہم نے اس پہ مزید سختی شروع کر دی ہے. اچھا جو عام اینٹی بایوٹک وغیرہ ہے یا اوور دی کاؤنٹر ڈرگز ہیں جیسے پیراسیٹامول وغیرہ ہے یا پیناڈول ہے، یہ آپ کی اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہیں، یہ پریسکرپشن کے بغیر بھی آپ کو مل سکتی ہیں. لیکن اسٹیرائڈز جو ہیں اور نارکوٹکس ہیں وہ ہم نے اب بہت زیادہ سختی کر دی ہوئی ہے، وہ آپ کو پریسکرپشن کے بغیر اویلیبل نہیں ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا کہ پیناڈول کا بھی ایک پتا جو ہے ایک پتے سے زیادہ نہیں ملتا. جی بالکل بالکل، شارٹیج کی وجہ سے، شارٹیج کی وجہ سے اور روٹیشن کیا ہے کہ آپ اگر آپ کو زیادہ کی ضرورت ہے تو آپ دوبارہ لے لیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے پیشنٹس کو ایکولی ڈوز ڈسٹریبیوٹ کی جائے. ٹھیک ہے. ہمارا میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی بتا دیجیے گا، جو ہمارے ساتھ کالر موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ بغیر پرسکرپشن کے، میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح سے بغیر پرسکرپشن کے ادویات مل سکتی ہیں. اس میں ایز اے فارماسسٹ ہمیں خود بھی رسپانسبل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وداؤٹ پرسکرپشن، کوئی اینٹی بایوٹکس یا اسٹیرائڈس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا نارکوٹکس، ان کو بالکل بھی ڈسپینس نہیں کرنی چاہیے. اور ایز اے پبلک بھی ان کو اویئر ہونا چاہیے کہ ایسے ہی آپ کو وداؤٹ پرسکرپشن، ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر آپ میڈیسن جو ہے وہ کیوں لینے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کو اتنا بلیو ہے اس پہ، اور وہاں پہ موسٹلی ایسے بھی ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ فارماسسٹ بھی اویلیبل نہیں ہوتا، تو آپ کیسے ان پہ اتنا بلیو کر سکتے ہیں؟ تو خود بھی خیال رکھنا چاہیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. محسن اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن چھوٹا سا وقفہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان براجمان ہیں. ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، اور فارمیسی، میڈیکل اسٹور سے دوائیوں کی، ادویات کی خریداری، اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ محسن اصغر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے CSL ایک پبلک پورٹل ہے جو لائسنسنگ کے حوالے سے. میں چاہوں گا اس کی آگاہی ذرا ہمارے لوگوں کو دے دیجیے گا. یہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب، انہوں نے ایک ریسنٹلی یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے. جتنی بھی میڈیکل سٹور، فارمیسی کی لائسنسنگ ہے وہ اس کے لیے ایک پبلک کے لیے پورٹل بنا دیا گیا ہے. پہلے لائسنسنگ مینولی کی جاتی تھی، پہلے آپ جا کے آفس جا کے اپنی فائل سبمٹ کرواتے تھے، وہاں پھر آگے فائل فارورڈ ہوتی تھی متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر کو. اب گورنمنٹ نے اس پبلک پورٹل کے تھرو سارا کام آن لائن کر دیا ہے. آپ گھر بیٹھے اس پبلک پورٹل پہ سائن ان کر کے اپنا فائل جو ہے انٹر کروا سکتے ہیں. تمام ڈاکومنٹیشن آپ اپلوڈ کریں گے، اس کی سیکروٹنگ کی جائے گی، اور جو پھر فائل ہے متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر کو اسائن کر دی جائے گی، وہ انسپیکشن کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد آپ کو لاہور سے لائسنس ایشو ہو کے آپ کے
پریمیسز پہ آ جائے گا. اچھا, تو یہ ایک بڑا گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے لوگوں کو, جو دفتروں کے چکر لگاتے تھے کہ جی فائل آ رہی ہے فائل جا رہی ہے, وہ سارا کام ختم کر دیا. اور یہ میں بتاتا چلوں, اس کی ایک باقاعدہ ٹائم لائن ہے, اس پہ چیزیں ساری مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ود ان 45 days جو ہے وہ آپ نے لائسنس پریمیسز تک ڈسپیچ کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا, ہم یہ بھی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جو اس وقت جو پاکستان میں کتنی ادویات جو ہیں, کتنی میڈیسنز جو رجسٹرڈ اس وقت جو ڈریپ ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, اس کے پاس اختیار ہے ادویات کی رجسٹریشن کا. تو وہ تقریباً مور دین 90,000 میڈیسن جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے پاکستان میں. اچھا جی بالکل. ان کی رجسٹریشن جو ہے, پرائسنگ جو ہے وہ سارا چونکہ ڈریپ کرتی ہے, وہ ایک فیڈرل ادارہ ہے, اور پاکستان میں کوئی بھی ایسی میڈیسن جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ پروہیبٹڈ فار سیل ہے, اس کو ہم ان رجسٹرڈ کہتے ہیں. اچھا, ہمارا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب بینگ اے فارماسسٹ آپ کے پاس کچھ ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں یا کچھ انڈیویجولز آتے ہیں جو کہ کچھ ایسی خاص ادویات ہیں جو آج بھی فارمیسی کی طرف سے نہیں دی جاتی ہیں, جس میں لیگزوٹنل ہے اور اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایڈلٹ بہت زیادہ ہو تو وہ ان کو دے دی جاتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کی جانب سے پرسکرائب کی جاتی ہوں. تو آج بھی اس رول کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ بہت ساری ایسی میڈیسن ہوتی ہیں کہ جو ہم خاص طور پہ جو اولڈ پیشنٹس ہیں ان کو نہیں ٹولریٹ نہیں کر سکتے ان میڈیسنس کو, تو ان کو پرسکرپشن میں پرسکرائب بھی نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل کسی ایسے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں جو کہ ینگ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جو باڈی ہے اس کو ٹولریٹ کرنے کی اس کی ایبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ایسی میڈیسن جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ایسے اولڈ پیشنٹس کو, خاص طور پہ بچوں کو. لیکن تھوڑا سا ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ ہم بچوں کو بھی اینٹی بایوٹکس وغیرہ دے دیتے ہیں, جو کہ بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. اب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ کوئی پرسکرپشن میں اینٹی بایوٹکس خاص طور پہ بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں کی جو ہے وہ خاص طور پہ ٹیٹراسائکلین وغیرہ جو ہے وہ بچوں کو دے دی جاتی ہیں, اینٹی بایوٹک ہے, تو یہ بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ بونز جو ہیں وہ بھی گرو کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں. تو اس لیے کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو ہم جو ہے وہ بچوں کے لیے احتیاط سے استعمال کرنی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جو اولڈ پیشنٹس ہیں ان کے لیے, تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اگر آپ اسی عمر سے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں, ان کو جو سمجھانا شروع کریں, تو وہ جب ایڈلٹ ہوں گے تو دے ول بی ایبل ٹو نیویگیٹ دیم سیلف, کہ ہم نے کس طرح سے جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ لوگ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں, وہ فورن سے نہیں جاتے ہیں, وہ ان کے پیچھے ایک ایجوکیشن ہے, ایک پوری مسٹری ہے جو کہ وہ ان کو کیری کر کے لے کے جا رہی ہے, اور وہ پھر ایک سٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں پر وہ پہنچ کر وہ سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو شروع سے بتایا جائے کہ بچوں آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی, کوئی سمٹمز ایسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. محسن صاحب, میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اب سیلز ٹیکس کی وجہ سے جو اس وقت ادویات کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں, تو قیمتوں کا تعین جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ قیمتوں کا جو پرائس فکسیشن ہے وہ بھی ڈریپ کرتی ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. ابھی یہ جو گورنمنٹ نے 17% سیل ٹیکس لگا دیا تھا را میٹیریلز پہ, اور جتنی بھی یہ جو میڈیسن کی مینوفیکچرنگ میں مٹیریل یوز ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر ڈریپ جو پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن ہے ان کے نیگوسیشن چل رہی تھی ڈریپس کے, کہ جی یہ ٹیکس کم کیا جائے, کیونکہ دیکھیں اس کا الٹیمیٹلی جو برڈن ہے وہ کسٹمرز پہ پڑے گا. ظاہری بات ہے, ایک چیز جو ہے باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے, آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, تو اس کی جو پرائس ہے وہ کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تو وہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسیشن نے کافی نیگوسیشن کی, اور میرا خیال ہے جو 17% ٹیکس تھا وہ صرف اب 1% رہ گیا. بالکل. تو یہ ہماری گورنمنٹ نے بھی ایک اچھا انسٹانس لیا ہے تاکہ لوگوں کو میڈیسن کی مد میں جو ہے وہ ایک ریلیف ملا جائے. دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, بلکہ بیشتر لوگ ایسے ہیں جو کہ شوگر کے ادویات اور دل کے حوالے سے, جو اگر دل کے مریض ہیں تو ان کی 20 سے 25 ہزار روپے کی ایک مہینے کی ادویات آتی ہیں. تو اگر یہ ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں 17%, یعنی آپ 25,000 روپے کا 30,000 روپے کا 17% لگائیں, تو یہ ایک عام آدمی کے جو پہنچ سے اس کی جیب اجازت نہیں دیتی, اس کی قوت خرید جواب دے جاتی ہے. تو ہمارا آپ سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں ادویات کی متبادل کے حوالے سے, تو مجھے کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا کہ آپ یہ ادویات جا کے خرید لیجئے, مجھے 6 سے 7 فارمیسیز گھومنے کے باوجود وہ ادویات نہیں ملی یا وہ میڈیکیشن نہیں ملی ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم فارمیسسٹ سے پوچھ لیتے ہیں یا میڈیکل اسٹور سے بول لیتے ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیں, یا اسی فارمولا کے اوپر کوئی اور دوائی دے دیں. تو کیا یہ درست طریقہ ہے, یا ہمیں وی شوڈ گو بیک ٹو دا ڈاکٹر اور ڈاکٹر سے دوبارہ آلٹرنیٹ پرسکرائب کر کے لے کے آئیں؟
نہیں، یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ وہ والی میڈیسن یوز کر لیں، کیونکہ جو برانڈ نیم ہوتا ہے نا وہ تو بہت سارے برانڈ نیم ہیں جو ایک ہی جنیرک نیم پہ یا ایک ہی کیمیکل ہوتا ہے. ایکچوئل میڈیسن جو ہے وہ کیمیکل ہوتی ہے. تو کیمیکل کا نیم جو ہے وہ یا جو جنیرک نیم ہے جو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے آپ کی اس کے پیکیجنگ کے اوپر، لیبل کے اوپر، تو وہ سیم ہو سکتا ہے، وہ سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پروپرائٹری نیم جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ نان پروپرائٹری نیم ہوتا ہے. برانڈ آپ بنا لیں، اپنا برانڈ آپ اپنا نیم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں یہاں پہ کرٹیسائز کرنا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹرز حضرات کو بھی ود ڈیو ریسپیکٹ کہ وہ ادویات لکھنی ہی نہیں چاہیے. ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ ڈاکٹر کو پتا ہی نہیں ہے، اس نے پرسکرائب کر کے آپ کو دوائی دے دی. ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوائی جو ہے وہ بیشتر میڈیکل اسٹورز کے اوپر نہیں ملے گی، اس کے باوجود وہ پرسکرپشن کے اوپر وہ دوائی کا نام لکھ کے پیشنٹ کو دیتا ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. ڈاکٹرز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. پیشنٹ بیچارہ 4 سے 5 فارمیسیز گھومنے کے بعد یا تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا یا پھر وہ دوائی چھوڑ دے گا. تو آپ کے پاس آنے کا مقصد ہے ہی پیڈ فار دا میڈیکیشن، تو اس کو ایک صحیح مشورہ دیا جائے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ اس میں لاسٹ 3-4 منتھس بیفور جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا تھا کہ جو بھی ڈاکٹرز ہیں وہ جنیرک نیم پریسکرائب کریں گے میڈیسن کا. اٹس اپ ٹو دا پیشنٹ، وہ ملٹی نیشنل کی لینا چاہ رہا ہے ملٹی نیشنل کی لے لے، یا مطلب اس کی افورڈیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ نیشنل کمپنی کی لینا چاہ رہے تو نیشنل کمپنی کی لے لے. لیکن ابھی چونکہ ڈاکٹرز بھی ہمارے ہی پروفیشن سے ہیں، وہ بھی ایک اہم پارٹ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، تو ابھی اس پہ اتنا عمل درآمد شروع نہیں ہوا. لیکن گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ جنیرک سسٹم جو ہے اس کو پوری طرح سے ہم فعال کر دیں تاکہ جو لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو کہ ہم وہ اپنی بساط کے مطابق پھر جو ہے وہ میڈیسن کو پرچیز کر سکیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت ڈسپرین کے حوالے سے ایک افواہیں ہیں، ریومرز ہیں، اور وہ ریومرز یہ ہیں کہ جو ڈسپرین دوائی ہے اس کا فارمولا کوئی بہتر نہیں. حالانکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اچانک سے آ کے ڈسپرین کو ایسا کیا ہوگا کہ لوگ ڈسپرین سے جان چھڑا کے پیناڈول کی طرف اس طرح سے ٹرن ہوئے ہیں کہ پیناڈول ہی شارٹ ہو گئی ہے. ایکچولی میں کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس کا سائڈ افیکٹ نہ ہو. کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس کا آپ جو ہے وہ اوور یوز کر رہے ہیں. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پیناڈول کے بھی سائڈ افیکٹس مل جائیں گے. آپ پیناڈول کا سائڈ افیکٹ ہے ہیپیٹوٹاکسیسٹی کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کا میجر سائڈ افیکٹ ہے. اس کے علاوہ السر کرتا ہے یہ. تو ڈسپرین کا سائڈ افیکٹ جو ہے اس طرح سب میڈیسن ڈسپرین کے بھی ہیں. اب ان پیشنٹس کے لیے یہ کانٹرا انڈیکیٹ ہے خاص طور پہ جن کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں. پلیٹلیٹس وہ ہوتے ہیں آپ کے بلڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی بلیڈنگ کو روکتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ جن کے پلیٹلیٹس جن کے باڈی میں کم ہوتے ہیں ان کی اگر بلیڈنگ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے شروع ہو جائے تو وہ اسٹاپ نہیں ہوتی. تو چونکہ ایسپرین جو ہے اس کا سائڈ فنکشن سائڈ جو ہے وہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے. ٹھیک ہے، بلیڈنگ کو جو ہے وہ زیادہ کرتی ہے. تو زیادہ بلیڈنگ ہوگی تو ایسے پیشنٹس کے لیے جو ہے یہ کنٹرا انڈیکیٹ ہے، آپ بالکل بھی نہ دیں. ہاں کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا ہارٹ میں کوئی بلوکیج ہے تو آرٹری میں، تو ان کے لیے جو ہے یہ بینیفیشیل ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ کلوٹ کو توڑتی ہے. تو آئی تھنک مجھے محسن صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو پرسکرپشن دی جاتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ آپ نے 6 دن کی دوائی کھانی ہے، 7 دن کی کھانی ہے، 12 دن کی کھانی ہے. لوگ جا کے میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے تو میڈیکل اسٹور کہ کتنے دن کی دے دوں؟ مجھے 3 دن کی دے دیں. اب لکھی ہوتی ہے 12 دن کی، آپ نے 3 دن کی لینی ہے، 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ ایک اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ گفتگو کریں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. گفتگو کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ اور آپ کی صحت کے حوالے سے، آپ کو تندرست رکھنے کے حوالے سے، اور خاص طور پر جب آپ کو میڈیکیشنز پرسکرائب کی جاتی ہیں ڈاکٹر کی طرف سے تو اس کے اوپر منوعاً عمل درآمد کس طریقے سے کرنا ہے، کون سی فارمیسی پہ جانا ہے، کس طریقے سے آپ کی باڈی لینگویج ہونی چاہیے، گفتگو کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی بات جاری ہے. ہمارے ساتھ محسن اصغر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈرگ کنٹرولر ہیں. ان کے ساتھ امارہ خان بھی ہمارے ساتھ براجمان ہیں. محسن صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ ہمیں ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا 7 دن کا، ہم نے 2 دن کی دوائی لی. ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا 10 دن کا، ہم نے 4 دن کی دوائی لی. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ یہ کیا وجوہات ہوتی ہے؟ کیا ہم پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار 10 دن میں کس طرح اینٹی بایوٹکس لوں گا یا 7 دن میں کس طرح 3 دن کی صحیح ہے 2 دن کی صحیح ہے؟ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں دونوں ایشو ہیں. آج کل جو حالات جا رہے ہیں، جو پیشنٹ ہے وہ پیسے بھی بچاتا ہے اور پھر وہ جو میڈیسن ہے کھا کے ایک قسم کا فرسٹریٹڈ سا ہو جاتا ہے.
وہ چاہتا ہے، وہ فیل کرتا ہے جب کہ میں 3 دن بعد ٹھیک ہو رہا ہوں تو بس ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس کو وہ اینٹی بایوٹک کا جو کورس ہے وہ پورا کرنا چاہیے. ڈاکٹر نے ایویں تھوڑی لکھ دیا کہ جی آپ نے 7 دن کھانی ہے 10 دن کھانی ہے، کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر نوز بیٹر کہ میڈیسن کتنے دن کھانی ہے، اور پیشنٹ جو بھی ہے اس کو وہ سائیکل پورا کرنا چاہیے تاکہ جو ڈیزیز ہے وہ اچھی طرح اسے اچھی طرح کیور ہو سکے. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ڈاکٹرز نے جو پرسکرپشن دی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اچھا، ہمارا آپ سے بھی اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، تو ایسے پیشنٹ کو کیا فارماسسٹ خود بھی کچھ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایسا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایکسیڈنٹلی آ جائے، کیونکہ کہے کہ آپ کی پرسکرپشن کے اوپر تو 12 دن لکھیں، آپ کیوں 4 دن کے لے رہے ہیں؟ فارماسسٹ کا میجر رول ہی یہی ہے، ایک تو ڈسپینسنگ کرنا اور ایک کاؤنسلنگ کرنا. اگر فارماسسٹ یہ نہیں کرا تو اس کا مطلب اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں نبھا رہا. تو کاؤنسلنگ لازمی کرنی چاہیے پیشنٹ کی. خاص طور پہ یہ دیکھیں جو بھی آپ کی انفیکشن ہوتا ہے یا تو بیکٹیریا یا کوئی بھی مائکرو آرگینزم کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ میڈیسن دی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے 3 دن بعد پیشنٹ کو آرام آ جائے، لیکن کچھ بیکٹیریا یا کچھ وائرس جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں بھی ریمیننگ ہوتے ہیں جو کہ بعد میں دوبارہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے لیکن بعد میں آپ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیزیز آپ کو جو آ سکتی ہے. تو اس لیے پیشنٹ کی لازمی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ہر فارماسسٹ کو جو بھی ان کے پاس آتا ہے کہ آپ یہ میڈیسن جو پرسکرپشن کے اوپر مینشن ہے اس کے مطابق ہی آپ کو جو ہے وہ ڈسپینس کرنی چاہیے. اچھا دیکھیں، ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب ہمارا ایکسس جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ کافی دور ہو یا ہمیں لگ رہا ہو کہ مشکل ہے. تو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی چاہیے کہ ہم جو ڈاکٹر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا انٹریکشن ہے وہ بڑا ایزی ہونا چاہیے، کہ ڈاکٹرز کے جو ٹائمنگز ہوتے ہیں اس کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار پرسوں کا ٹائم مل رہا ہے تو بہتر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ خود جو ہے وہ میڈیکیشن ہو. تو ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر میں عثمان بات کر رہا ہوں، فارماسسٹ فیصلہ آباد سے. جی عثمان صاحب، کیا بات کرنا چاہیں گے؟ محسن صاحب سے سر میرا سوال تھا یہ کہ بہت ساری فیصلہ آباد میں فارمیسیز ہیں ایسی کہ جہاں پہ فارماسسٹ موجود نہیں ہیں. بہت ساری فارمیسیز ہیں، ان کو بھی ایسا ہوگا، تو ادھر فارماسسٹ موجود نہیں ہے تو وہ کیسے میڈیسن کو جو یہ سارا بول رہے ہیں پرسکرائب کریں گے. اور دوسری بات یہ، اگر کوئی فارماسسٹ اپنی فارمیسی ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد کتنے ایکسپینس ہیں وہ بڑی مشکل سے پہلے 5 سال پڑتا ہے، بعد میں اپنی فارمیسی ڈالتا ہے. تو محسن صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہے بہت سارے ڈرگ انسپیکٹر ایسے ہیں کہ ان سے بھی رشوت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے رشوت لیتے ہیں، وہ منتھلی اپنا پے کرتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے سر؟ پہلے ہم 5 سال پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی فارمیسی ڈالیں اور اس کے بعد ہم رشوت بھی دیں. تو اس کا سر یہ ہونا چاہیے. بہت سارے وہ ڈرگ انسپیکٹر ایسے ہیں فیصلہ آباد میں جو یہ کام کرتے ہیں اور میں خود پے کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا جو، اور دوسری بات یہ جو رپورٹر والی ہے، اخباری رپورٹر آ کے ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ فلانے ڈرگ انسپیکٹر نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مطلب رپورٹ وہ ایشو کریں اپنے اخبار میں، اور بعد میں وہ ان کو بھیجتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جا کے ان سے پیسے مانگیں. اور وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 50 ہمیں دے دے، 50 ہم ڈرگ انسپیکٹر کے. لیکن وہ الزام لگاتے کیا ہیں وہ رپورٹرز جو ہیں، وہ الزام لگاتے کیا ہیں؟ چاہیے کہ یہ جو آپ ہیں وہ پروموٹ کریں اور فارماسسٹ کو پروموٹ کریں کہ ہر فارمیسی میں فارماسسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان صاحب. عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ آباد سے. 2 باتیں کی انہوں نے، تو میرے خیال میں آپ کو جی پہلی بات انہوں نے فارماسسٹ کی اویلیبلٹی کی بات کی ہے. گورنمنٹ اس میں پہلے ہی انسٹانس لے چکی ہے اور اب لیجسلیشن جو ہے وہ مزید اس کو سخت بھی کر رہی ہے کہ فارماسسٹ جو ہے وہ ہر فارمیسی پہ اویلیبل ہو. لیکن پہلے چونکہ نمبر آف فارماسسٹ اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن اب تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں فارماسسٹ کی ایک ہیوج کوانٹٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور میرا خیال ہے جتنی بھی اچھی فارمیسیز ہیں ان پہ فارماسسٹ راؤنڈ دا کلاک موجود ہوتا ہے. اس لیے اس میں تھوڑا سا لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیشہ ایک اچھی اور مستند فارمیسی سے ہی اپنی جو ادویات ہے وہ پرچیز کریں، تاکہ ان کو جو سرٹیفائڈ میڈیسن ہے جو وارنٹی کے ساتھ ہوتی ہے وہ مل سکیں. دیکھیں کچھ میڈیکل سٹور ایسے ہیں مطلب جو بڑے گمنام سے ہیں، محلوں میں ہیں، ان کے پاس میرا خیال ہے اگر انوائس وارنٹی کے بغیر میڈیسن آ رہی ہے تو اس کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کہاں سے پرچیز کی گئی. فارمیسی پہ جو بھی میڈیسن آتی ہے وہ باقاعدہ ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے سپلائی کی جاتی ہے اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ مینوفیکچر سے کتنی آئی، ڈسٹریبیوٹر سے کتنی آئی، ریٹیلر پہ کتنی گئی اور کسٹمر نے کتنی پرچیز کی. اس میں یہ سروے بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہوگا کہ کتنی دوائی کتنی بک رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کون سی شارٹ فال آ رہی ہے، کیا نہیں ہو رہا. باقی ان کا جو دوسرا کویشچن صحافیوں کے متعلق ہے وہ پہلی بات ہو چکی ہے کہ صحافی یہ جتنے بھی ہیں
مطلب سارے صحافی ہیں، کچھ صحافی بہت اچھے بھی ہیں، اور مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اچھے چینلز ہیں وہ یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. ان کو ہم صحافی کہہ ہی نہیں سکتے، یہ بیسیکلی ہیں بلیک میلرز جو کہ صرف جا کے کسی چینل سے کسی اخبار سے ایسوسیٹڈ نہیں ہوتے. ان کا نہ یہ کہ کیونکہ ہم نے کافی دفعہ ان کی پروبنگ بھی کی ہے پریس کلب سے، جو آپ کے ہیں پریزیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، بس انہوں نے کارڈ ایک پہنا ہوتا ہے گلے میں اور فلانی اخبار. اگر ان سے پوچھو کہ یار اخبار شائع کب ہوتی ہے، تو وہ اکثر کا جواب ہوتا ہے کہ وہ منتھ میں ایک دفعہ شائع ہوتی ہے. تو وہ میڈیکل سٹور والے اور جو فارمیسی والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں ہمیں رپورٹ کریں فوراً کہ جی فلاں بندہ ہے، ویجیلنٹ رہیں. اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اسپیشل ایک پورٹل ہونا چاہیے جس سے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ رابطہ کر سکیں، ان کو اعتماد میں لے سکیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے اور میرا نام نہ آ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ میں بجائے کسی معاملات میں الجھنے کے، وہ یہ شارٹ کٹ سوچتے ہیں نا کہ آج کل میں اگر پیسے دے دوں گا چلو دوبارہ نہیں آئے گا. آپ پیسے دیتے ہیں یا آپ ان کی بات مانتے ہیں تو اس سے آپ مزید دروازے کھولتے ہیں. وہ آج نہیں آئے گا، وہ 6 مہینے بعد آئے گا اور ڈبل پیسے مانگے گا. تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے کہ فارماسسٹ جو ہے یا میڈیکل اسٹور جو بھی چلا رہے ہیں ان کو خود بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے ان معاملات کو کس طرح سے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے. تو ہمارا آپ بھی اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ادویات کا جو میں نے اس طرح بات کی کہ جو ادویات خریدتے ہیں جب ہم، تو ڈاکٹرز نے پرسکرائب کی ہوتی ہیں جتنی ہم اس سے کم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے. اس پہ جو آپ نے کہا کہ فارماسسٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اویئر کریں کہ آپ کو جتنا ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی کیمپینز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا سکے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے جو پرسکرپشن ہے، ایک پوری ایک تھیری ہے، ایک پورا اس کو سمجھنے کی، تو اس کے حوالے سے آگاہی دی جائے. دیکھیں کمپین اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو فارماسسٹ جس شعبے میں بھی ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ہاسپٹل میں ہے یا ریٹیل میں ہے تو ریٹیل میں وہ اپنے عام پبلک کو کونسل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی پروفیسر یا لیکچرر ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئر کر سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم ادھر آئے ہوئے ہیں تو اسی بات کو ہم اویئر کر رہے ہیں کہ فارماسسٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کونسلنگ کرے، پیشنٹ کی لازماً کونسلنگ کرے. تو اس کے علاوہ آپ آن لائن جو ہے وہ فارماسسٹ کوئی ویڈیوز کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں ہر چیز جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارا وہ طبقہ زیادہ ہے جو رورل ایریاز میں ہے اور جن کو اس چیز کی اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. وہ فارماسسٹ کو ڈاکٹر تصور کر رہے ہوتے ہیں، وہ میڈیکل اسٹور پہ جا کے جو ہے وہ میڈیکل اسٹور کے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو کیشیئر کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی بھی دوائی دے دیں، اس حوالے سے مجھے یہ سمٹمز ہیں. وہ ڈاکٹر سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کے آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں، اور تب ہی آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں گے، تندرست رہ سکیں گے. اپنے رشتہ داروں کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اپنا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھیں. میں اپنے گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، محسن اصغر صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا خانہ. آپ نے ہمیں جوائن کیا، پبلک اویئرنیس کے لیے آپ نے وقت نکالا. یہ بھی ایک نیکی ہے، میں آنیسٹلی یہ کہنا چاہوں گا، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کے اوپر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا بھی دے گا انشاءاللہ. اور کویک سے بچ کے رہیے، اور جو جرنلزم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جو ایک سیلف میڈ جرنلزم اس سے بھی بچ کے رہیے، اور سیلف میڈیکیشن سے بھی بچ کے رہیے، اور سرٹیفائڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریے. صحت مند رہیے، تندرست رکھیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.